منتظمین مجلس کے مرحومین کے لیے، ان مرحومین کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، الصلاة والسلام على النبي الأمي مكي المدني عربي القرشي الرسول المسدد والمصطفى الأمجد محمود الأحمد أبو القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، لا سيما بقية الله في الأرضين الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر آية الله العظمى والحجة الكبرى، روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفداء، ولعن اللہ علی اعدائہم وعلی غاصب حقوقہم وعلی منکر فضائلہم الى قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الحکیم وہو اصدق الصادقین وقولہ الحق، من عمل صالحا ذکرا او انثى وهو مؤمن فلنحيينهم حیاتا طیبا۔ درود بھیجئے محمد و آل محمد۔ مومنین، سورہ مبارکہ نحل کی 97ویں آیہ وافی ہدایہ، آیت کا نشان 97، ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ جو کوئی بھی نیک عمل انجام دے، ذکر و انثی، چاہے وہ مرد ہو اور چاہے عورت ہو، اور صاحب ایمان بھی ہو، تو ہم اسے پاک و پاکیزہ حیات عطا کریں گے، حیاتاً طیبہ، پاک و پاکیزہ حیات ہم انہیں عطا کریں گے۔ اور اسلام میں کامیابی کسی ایسی چیز کا نام نہیں ہے کہ جو پاکیزگی اور طہارت سے جدا کوئی چیز ہو۔ جہاں پاکیزگی ہے، جہاں طہارت ہے، وہیں پر کامیابی ہے، کیونکہ یہ کامیابی دنیاوی نقطۂ نظر سے کامیابی کا عنوان نہیں ہے، یہ آخرت کے نقطۂ نظر سے کامیابی ہے، یا یوں کہوں کہ قرآن کس کو کامیاب کہہ رہا ہے۔ تو قرآن کی نظر سے جنہوں نے عمل صالح کو انجام دیا اپنی زندگی میں ایمان رکھتے ہوئے، تو یہ خدا کا وعدہ ہے کہ ہم انہیں پاک و پاکیزہ حیات کو عطا فرمائیں گے، ہم انہیں پاک و پاکیزہ حیات نصیب کریں گے۔ یہی وجہ ہے کلام پاک خداوند کریم نے کس لیے نازل کیا؟ ہدایت کے لیے، کائنات کی دنیا کی ہدایت کے لیے کلام پاک کو خداوند کریم نے بھیجا ہے، اور خداوند کریم نے معیارات قائم فرمائے ہیں، چونکہ قرآن ہدایت کے لیے ہے، رہبری کے لیے ہے۔ اسی لیے حضور ختمی مرتبت حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
حضور اکرم کو انسانی شکل میں مبعوث کیا کہ وہ اس قرآن کی تشریح کریں، اور پیغمبر اکرم نے ہر دو طریقوں سے تشریح کی، قرآن کے معنی بھی بتائے، الفاظ کی تشریح بھی کی، اور عملی طور پر بھی کلام پاک کی تفسیر اور تشریح کر کے بتایا۔ بلکہ آپ نے خود اپنے گھر میں ایسے نمونہ عمل یا ایسے معیارات کی پرورش کی کہ جو انسان کے ہر طریقے سے نمونہ عمل بننے کی صلاحیت رکھتے ہوں۔ انسان کے جتنے رشتے ہیں، انسان کی جتنی نسبتیں ہیں، اس میں تو تمام معیارات کو قائم کر سکیں۔ یہ پیغمبر اکرم نے خود تربیت فرمائی تھی۔ اسی لیے حضور اکرم بتا رہے ہیں کہ اگر تمہیں بہترین بیٹے دیکھنے ہوں، نات میں بیٹوں کی نسبت ہے نا، بہترین بیٹے دیکھنے ہوں، اولاد دیکھنی ہو، حسن اور حسین کو دیکھ لینا۔ یہ معیارات قائم کیے گئے، بہترین دیکھنا ہو، حسن اور حسین کو دیکھ لینا، بہترین باپ کو دیکھنا ہو، مجھے دیکھ لینا۔ میری سیرت موجود ہے، علی ابن ابی طالب کی سیرت موجود ہے۔ بہترین بیٹی کی شکل میں دیکھنا ہو، زوجہ کی شکل میں دیکھنا ہو، ماں کی شکل میں دیکھنا ہو، تو میری بیٹی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو دیکھ لینا۔ بہترین نمونہ عمل، اور فقط یہی نہیں، فاطمہ زہرا یقیناً بہترین نمونہ عمل ہے، لیکن اگر زوجہ کی حیثیت سے دیکھنا ہو، ماں کی حیثیت سے دیکھنا ہو، تو ایک اور نمونہ عمل ہے، وہ فاطمہ زہرا کی ماں خدیجہ الکبریٰ کی شکل میں موجود ہے۔ بہترین معیارات ہمارے سامنے، انسان کے جتنے رشتے ہیں ان کے لیے معیارات قائم کیے۔ دیکھو، اولاد کے لیے یہ معیار ہے، باپ کے لیے یہ معیار ہے، ماں کے لیے یہ معیار ہے، شوہر کے لیے یہ معیار ہے، زوجہ کے لیے یہ معیار ہے۔ یہ پیغمبر اکرم نے معیارات قائم فرمائے ہیں، بتایا ہے تربیت دے کر۔ اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے بھی معیار قائم فرمایا۔ کب معیار قائم فرمایا؟ جب آپ نے جناب عقیل سے کہا کہ بھائی آپ انساب العرب کے عالم ہیں، میرے لیے کسی ایسے شجاع قبیلے میں رشتہ تلاش کیجئے کہ جہاں میرا عقد ہو تو آنے والا بچہ ایسا شجاع ہو کہ حسین کا سینہ سفر بن سکے۔ ایسے شجاع خاندان میں رشتہ تلاش کیجئے کہ جہاں پر آنے والا تمام اوصاف حسنہ کا مالک ہو، خصوصیت کے ساتھ شجاعت کے لیے حسین مانگ رہے ہیں۔ یہاں پر امام نے معیار کیا قائم کیا؟ مولا نے معیار یہ قائم کیا، ہمارے لیے قیامت تک یہ معیار بنا دیا کہ اگر کبھی تمہیں زوجہ حیات تلاش کرنی ہو، شریک حیات تلاش کرنی ہو، تو ایسی عورت کو تلاش کرنا جو تمہارے بچوں کی تربیت ولایت علی اور غم حسین پر کر سکے۔ بچوں کی تربیت ولایت علی پر کر سکے، غم حسین پر کر سکے، اس طریقے کا یارہ تلاش کرنا۔ اور امیر المومنین کے اس فرمان سے یہ بات بھی ظاہر ہو گئی کہ جس طریقے سے بیماریوں کے لیے پہلے یہ سائنس نہیں مانتی تھی، آج سائنس مانگتی ہے کہ بہت سی بیماریاں ہیریڈیٹی میں آتی ہیں، ایسی بیماریاں ہیریڈیٹی میں آتی ہیں۔ اسی طرح امیر المومنین نے پہلے ہی بتا دیا کہ جن کو شجاعت وہ ہے جو نسب کے ساتھ آیا کرتی ہے۔ نسب میں شجاعت کو طری کرو، یہ صفات ہے کہ جو نسب کے ساتھ چلا کرتی ہے۔ ایسے شجاع خاندان میں تلاش کرو تو نسب کے ساتھ چلا کرتی ہے۔ اور نسب مختلف اقوام، مختلف علوم کو اپنے لیے ترقی کا باعث، اور اس زمانے میں باعث فقر جانا کرتی تھیں۔ جس طریقے سے روم میں طب کا دور تھا، یونان کا فلسفہ اور منطق بہت مشہور تھا، ہند میں فلکیات اور اس قسم کے علوم کا ترقی کی تھی،
چین میں صنعتوں کا عروج تھا، تو عرب جو تھے وہ علم انساب کے ماہر مانے جاتے تھے، علم امثال اور علم انساب کے عرب ماہر مانتے تھے۔ کسی اور قوم میں بحیثیت مجموعی مختلف طور پر پایا جاتا، لیکن قوم کے طور پر کسی قوم میں نہیں کہ وہ اپنے شجروں کو مرتب کرتے ہوں، شجروں کی حفاظت کرتے ہوں۔ یہ عرب کا دستور تھا کہ اہل عرب اپنے شجروں کی حفاظت کیا کرتے تھے، مرتب کرتے تھے، ان کی نوک پلک درست کرتے تھے، اور جو بلند نسب سے تعلق رکھتا ہو اس کو عزت و مکارم کی نظر سے دیکھا کرتے تھے۔ اسلام نے بھی اس حد تک اس چیز کو آگے بڑھایا کہ دیکھو علم انساب بہت ساری چیزوں میں ضروری ہے۔ اگر نسب کا علم نہ ہو، علم انساب نہ ہو، شجرے کا علم نہ ہو، تو پھر وراثت کے احکام پہ فرق آئے گا، یہ انصاف کی منزل پر ہے۔ شجروں کا علم نہ ہو، زکوٰۃ و خمس کے احکام پہ فرق آئے گا۔ شجروں کا علم نہ ہو تو پھر صلہ رحم کی منزل قائم نہیں ہوگی۔ اسی لیے حضور ختمی مرتبہ حضرت احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، اپنے انساب اور اپنے شجروں کا علم رکھو، معرفت حاصل کرو، تاکہ اس کے ذریعے سے تم صلہ رحم کر سکو۔ کیونکہ فرمایا صلہ رحم کہاں تک؟ 1 سال کا، میں عرض کر چکا ہوں پہلے، 1 سال کے فاصلے پر اگر کوئی رشتہ دار ہو اس کے لیے بھی صلہ رحم ہے، یہ صلہ رحم کی منزل ہے۔ تو کس لیے انصاف کا علم حاصل کرو، شجروں کا علم حاصل کرو، تاکہ صلہ رحم کر سکو، کیونکہ صلہ رحم رزق میں برکت کا باعث ہے، صلہ رحم آپس میں محبت کا باعث ہے، اور سنت کو قائم کرنے کا باعث صلہ رحم ہے۔ تفرقے مٹتے ہیں، فساد مٹتے ہیں، اس طریقے سے کام کرو۔ اور خصوصیت سے قرآن مجید میں بھی خلاق عالم نے اس رسم کو، اس چیز کا ذکر کیا، اس کو قطعاً کلام پاک نے ایک اس کے ساتھ منع نہیں فرمایا۔ درود پڑھیے محمد و آل محمد۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ شَدَّ ذِكْرًا فَمَنْ يَقُولُ النَّاسُ رب، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ ربنا آتنا فی الدنیا ومن الآخرۃ فی خلاق ومنہم یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار اولئک لہم نصیب ما کسبوا واللہ سریع الحساب۔ سورہ مبارکہ بقرہ دوسری 201 اور 203 آیہ واقعی ہدایہ۔ عربوں کا دستور تھا کہ عرب جب حج سے فارغ ہو جایا کرتے تھے تو منا میں ایک مجمع لگتا تھا، یعنی جو بھی حج سے فارغ ہوتے تھے منا میں جمع ہوتے تھے، وہاں پر وہ لوگ اپنے اپنے شجروں کے متعلق، اپنے اپنے نسب کے متعلق نثر و نظم میں ذکر کیا کرتے تھے۔ یہ ایام جاہلیت کا پرانا دستور تھا۔ قرآن مجید کی یہ آیہ واقعی ہدایہ، قرآن کیا کہہ رہا ہے کہ جب تم مناسک حج سے فارغ ہو جاؤ تو جس طریقے سے تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کیا کرتے تھے اسی طریقے سے خدا کا ذکر کرو، بلکہ اور زیادہ شدت سے ذکر کرو خدا کا، اور زیادہ شدت سے خدا کا ذکر کرو۔ یہاں پر یاد ہیں قرآن مجید نے قطعاً طور پر منع نہیں کیا، لیکن اس کا حل کلام پاک دوسرے آیت میں پیش کرائے۔ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ النَّاسَ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا۔ کیوں؟ کیا وجہ ہے کہ جب لوگ خالی خدا کے ذکر کے بغیر نسب کا ذکر کریں گے
خدا کے ذکر کے بغیر شجروں کا، کیونکہ من الناس ہے، یہاں پر مفسرین نے کہا سب مراد ہیں، سب مراد ہیں، چاہے وہ کافر ہوں مسلمان ہوں، سب کچھ ہو، سب کو مخاطب ہو کر آیت کہہ رہی ہے کہ ذکر کس کا افضل ہے؟ خدا کا ذکر، خدا کا ذکر، کیونکہ خدا نے تم کو پالا ہے، تم کو خداوند کریم نے پیدا کیا ہے، لہٰذا ہدایت کا خلاق عالم نے تمہیں ہدایت دی ہے، لہٰذا وہ حق رکھتا ہے کہ اس کا ذکر کرو، اس کا ذکر کرو۔ اور جو لوگ خدا کے ذکر کے بغیر، یہاں پر مربوط ہے یہ آیت، خدا کے ذکر کے بغیر فقط اپنے شجروں کا ذکر کرتے ہیں، انصاف کا ذکر کرتے ہیں، خدا کے ذکر کو اس سے نکال دیتے ہیں، تو گویا اپنی زبان میں خدا سے کہہ رہے ہوتے ہیں خداوندا ہمیں فقط دنیا میں وہ کچھ عطا کر دے جو ہم چاہتے ہیں۔ تو آیت کہہ رہی ہے پھر آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، آخرت میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے، جو دنیا چاہتے ہیں ان کا پھر آخرت کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ وہاں منہم من یقول ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اس کے انہیں ایک گروہ ایسا بھی ہے جو یہ کہتا ہے خداوندا ہمیں دنیا میں بھی نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی دے، عذاب جہنم سے بچا لے، ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے۔ یہ کون؟ یہ دوسرا گروہ ہے، یہ دوسرا گروہ ہے جو کہہ رہا ہے کہ ہمیں عذاب جہنم سے بچا لے، کیونکہ جو ذکر بھی خدا کے ذکر سے خالی ہو۔ اور یہاں پر علماء نے کہا کہ حسنہ کا لفظ آیا ہے، پہلی منزل پر جہاں دنیا کا ذکر کیا وہاں پر حسنہ نہیں ہے، اب دعا کی ربنا آتنا فی الدنیا، دنیا عطا کر دے، وہاں پر حسنہ نہیں ہے، مگر جب کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ، تو یہاں پر مفسرین نے کہا یہ لوگ جو فقط دنیا چاہتے ہیں ان کا مقصد رضا الہی ہوتا ہی نہیں ہے، رضا الہی ہو تو حسنہ آئے، یہ تو فقط یہ چاہتے ہیں کہ جو ہماری دنیا میں خواہشات نفسانی ہے وہ پوری ہو جائے، دنیا میں ہم جو چاہتے ہیں وہ ہمیں مل جائے، چاہے خدا خوش ہو یا نہ ہو۔ تو خدا کہہ رہا ہے ہم تمہیں دنیا دے رہے ہیں، مگر خبردار یاد رکھنا آخرت میں تمہیں کوئی حصہ ملنے والا نہیں ہے۔ ہاں قابل مبارکباد وہ لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں خداوندا ہمیں دنیا میں بھی ایسی زندگی دے جس سے تو راضی ہو، آخرت میں بھی ایسے عمل کی توفیق عطا فرما جس سے تو راضی ہو۔ یہ مقام ہے حسنہ کا، فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، اور پھر اس کے بعد فرق بتایا کہ جو فقط دنیا چاہتے ہیں ان کے لیے یہی دنیا ہے، اس کے بعد ہم ان کے اعمال کو اڑا دیں گے، ہوا کی طرح اڑ جائیں گے، بکھر جائیں گے اعمال۔ مگر ہاں کہ جنہوں نے یہ دعا کی تھی آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ، ان کے لیے خداوند کریم فرما رہا ہے ہم نے ان کے اعمال کو، جو کچھ انہوں نے کمایا تھا اس کو ہم جمع کر رہے ہیں، اس سے بہتر قیامت میں انہیں عطا کریں گے۔ یہ ان کی فضیلت ہے، خداوند کریم مدح و ثنا فرما رہا ہے۔ تو یہاں پر بھی خداوند کریم نے مکمل طور پر منع نہیں کیا کہ تم اپنے اسلاف کا ذکر نہیں کرو، مگر یاد رکھو خدا کا ذکر ہر ایک پر فوقیت رکھتا ہے، خدا کا ذکر ہر ایک پر فوقیت رکھتا ہے، خدا کا ذکر۔ اشدہ سے مراد ہے کہ جب کبھی بھی، یا ظاہر آپ مومنین میں ماشاءاللہ سے بہت سو کو حج کی سعادت نصیب ہوئی، اور اللہ سب مومنین کو حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ جب انسان حج سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد تھکن ہو جاتی ہے، اف ہو جاتا ہے، تو یہاں پر اشدہ سے علماء نے کہا کہ تم یہ غور کر کے ذکر الہی کرنا، چونکہ خدا کی رضا اس لیے ہے، لیکن تھکن کو ایک طرف رکھ کے ذکر الہی کرو۔ اشدہ ذکر الہی شدت کے ساتھ، یہاں پر کوالٹی مراد ہے، کوانٹٹی مراد نہیں ہے کہ زیادہ کرو، نہیں، شدت کے ساتھ جو کرو خلوص کے ساتھ ذکر الہی کو انجام دو۔ تو یہ منصب نسب کی منزل، یہ نسب کا مقام، صلہ رحم ہو اس کے لیے نسب کی ضرورت ہے، چیزیں ہوں اس کے لیے نسب کی ضرورت ہے، اور نسب پر خود امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فخر فرمایا۔ امیر المومنین سرکار رسالت کے لیے
نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 93، خطبے کا نشان 93، امیر المومنین اللہ کے رسول کے لیے ارشاد کرتے ہیں، پیغمبر اکرم کے اوصاف بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، کیا کہنا اس ذات کا جس کا قبیلہ سب سے بہتر قبیلہ ہے، جس کی عطرت سب سے بہتر عطرت ہے، جس کا شجرہ تمام شجروں میں سب سے بہتر شجرہ ہے۔ اس شجرے کا کیا کہنا کہ جو حرم کی پاکیزہ فضا میں پھلا پھولا ہو اور خدا کے کرم کے سائے میں پروان چڑھا ہو۔ یہ میرے مولا نے تعریف کی ہے شجرے واقعی، اللہ کے رسول کے شجرے کی تعریف کی ہے، ذات علی کو حق پہنچتا ہے تعریف، یہ اللہ کے رسول کے سجدے کی تعریف کی ہے۔ اور حضور خود ابن ابی الحدید معتزلی اس خطبہ کرامے کے ہی شرح کے اندر لکھتے ہیں، پیغمبر اکرم کی احادیث نقل کرتے ہیں، جس میں سے ایک حدیث نقل کی کہ حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں کہ مجھ سے جبرائیل نے کہا، اے محمد میں نے کائنات کو دیکھ لیا، ہر جگہ دیکھ لیا، کائنات میں میں نے آپ سے زیادہ مکرم کسی کو نہیں پایا۔ عظمت پیغمبر ہے۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شرق میں نہ غرب میں آپ کے قبیلے بنی ہاشم سے زیادہ کسی کو مکرم نہیں پایا۔ یہ شجرے کی منزل ہے۔ اور خود حضور اکرم ارشاد فرماتے ہیں، انا ابن الکریمین، میں کریمین کی اولاد میں سے ہوں، انا ابن الذبیحین، میں دو ذبیحوں کی اولاد میں سے ہوں، دو ذبیح، ایک اسماعیل ذبیح اللہ کا ہے، دوسرے آپ کے والد جناب عبداللہ۔ اور پھر اس کے بعد ارشاد فرمایا، انا ابن العاپقائے والفواطم، میں عاپقاؤں کی اولاد میں سے ہوں اور فواطم کی اولاد میں سے ہوں، کہ جس میں سے تمام پاکیزہ بھی تھیں، سیادت کی منزل پر تھیں، سیادت کی منزل پر تھے۔ اور یہ تاریخ گواہ ہے، جناب ہاشم کی والدہ کا نام عاتقہ، جناب وہب کی والدہ کا نام عاتقہ، جناب ابن مناف کی والدہ کا نام عاتقہ، حضور کی جدہ طاہرہ حضرت عبداللہ کی والدہ کا نام فاطمہ، جناب قصی کی والدہ کا نام فاطمہ، جناب آمنہ کی والدہ کا نام فاطمہ، جناب خدیجۃ الکبریٰ کی والدہ کا نام فاطمہ۔ آپ نے فرمایا میں عاتقاؤں اور فواطم کی اولاد میں سے ہوں۔ یہ پیغمبر نے فخر کیا ہے شجرے کی منزل پر۔ اور ایک اور حدیث اس کے بعد ارشاد فرمایا، روز قیامت سارے نسب، سارے شجرے ختم ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، سب چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو پیغمبر نے فخر فرمایا ہے، جو فرمایا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب جناب عقیل سے کہا کہ میرے لیے کسی شجاع ترین خاندان میں رشتہ تلاش کرو کہ جس سے جو اولاد ہو وہ ایسا شجاع اولاد ہو، ایسا شجاع اولاد ہو۔ جو جناب عقیل کے لیے دو روایتیں ہیں، ایک تو جناب عقیل نے اسی وقت کہا کہ آپ کو اگر شجاع ترین افراد سے کرنا ہے، شجاع ترین فرد چاہیے، تو آپ کے لیے فاطمہ وحیدہ کلابیہ بنت مزاحم سے بہتر رشتہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کے باپ دادا کی شجاعت مشہور تھی، اتنی مشہور تھی کہ لوگ تلواروں پر ان کا نام کندہ کیا کرتے تھے۔ ان کی شجاعت کا نام تھا، یہ ان کی شجاعت کی منزل تھی۔ فاطمہ وحیدہ کلابیہ سے ان سے آپ عقد کر لیں۔ اب یہاں پر جناب ام البنین کو کچھ خاص خصوصیتیں خداوند کریم کی طرف سے عطا ہوئی، آپ سے پہلے جو کسی کو عطا نہیں ہو سکی۔ اگر آپ کے بعد اگر تاریخ میں ذکر بھی ہے، آپ سے پہلے کسی کا ذکر نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ آپ کے پہلے کسی بی بی کو یہ شرف حاصل نہیں ہوا کہ اسے ام البنین کہا جائے۔ ام البنین بیٹوں کی ماں،
مانے بیٹوں کی ماں، بہت سارے بیٹوں کی ماں. یہ حق تھا جناب حوا کا، نسل میں تمام بیٹے ہیں. جناب سارہ ہے، جناب ہاجرہ ہے، بیٹوں کی ماں ہے. خود جناب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے. بیٹوں کی ماں ہے، مگر یہ شرف مخصوص ہے جناب ام البنین کے لیے. ام البنین بیٹوں کی ماں. اور دوسری خصوصیت جناب فاطمہ کرابیہ کی کہ تواریخ میں ہے کہ آپ کا قبیلہ دو، عموماً ایک لکھا جاتا ہے شجاعت، لیکن دو صفتوں سے مشہور تھا. ایک شجاعت تھی اور ایک وفا تھی. ایک شجاعت ہے اور ایک وفا ہے. اور مومنین وفا ایسی صفت ہے کہ اگر وفا ہو، وفا نہ ہو، سارے اعمال ہوں اعمال بیکار ہے. آپ بتائیے، ایمان ہو وفا نہ ہو ایمان کی حیثیت ہے، اسلام ہو وفا نہ ہو اسلام کی حیثیت ہے، نماز ہو وفا نہ ہو، اور یوں کہوں بفا ہو وفا نہ ہو. بلکہ اس سے آگے منزل پر کہوں، رسول کی معیت ہو، رسول کا ساتھ ہو، چاہے صحابیت کی شکل میں ہو، چاہے زوجیت کی شکل میں ہو، اگر وفا نہ ہو کسی بھی شکل میں ساتھ ہو. کسی بھی شکل میں ہو، وفا نہ ہو حیثیت ہے، وفا نہ ہو چیز ہے. اور یہ وفا ایسی صفت ہے کہ اس میں اسلام کا بھی دخل نہیں. وفا کے معنی لائلٹی ہے نا. کافر سے بھی بولیے بہترین صفت کیا ہے، وہ بولے گا لائلٹی ہے. جس کے ساتھ ہو اس کے ساتھ رہو. یہ ایسی صفت ہے، وفا ایسی صفت ہے کہ چاہے اسلام کو نہ مانتا ہو، اللہ کو نہ مانتا ہو، مگر وفا ایسی چیز ہے جہاں ہو وہاں وفا ہونا چاہیے. اور جناب ام البنین کا یہ خاص امتیاز ہے، یہ خاص امتیاز ہے. اگر بیٹا شہنشاہ وفا ہے تو اس کی ماں ملکہ وفا ام البنین ہے. یہ مخصوص اعزاز حاصل ہے، ملکہ وفا کی حیثیت ہے. جناب شجاعت کی منزل یا وفا کی منزل. اور تیسرا اعزاز یہ کہ جناب ام البنین فاطمہ وحیدیہ کلابیہ نے ایک خواب دیکھا. وہ فرماتی ہیں اپنی ماں جناب ثمامہ خاتون سے، یا جن کا نام لیلا ہے، ثمامہ ہے، سمسام ہے، مختلف نام تاریخ میں نقل ہے. وہ فرماتی ہیں کہ میں نے رات کو خواب میں دیکھا کہ میں ایک نہایت سر سبز و شاداب باغ میں ہوں. ایسا باغ جس کے اندر نہریں جاری ہیں، جس کے درخت طویل ہیں، ان سے نور کھچ کھچ کر آ رہا ہے. میں وہاں پر بیٹھی ہوئی ہوں اور خدا کی وحدانیت پر غور کر رہی ہوں، توحید الہی پر غور کر رہی ہوں کہ خداوند کریم نے کیا کیا چیزیں خلق فرمائی ہیں. ایسے میں وہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ ایک چاند آسمان سے آیا اور میری گود میں آ کر گیا. چاند آسمان سے اترا ہے میری گود کے اندر. پہلے چاند اترا، اس کے بعد ایک ستارہ اترا، دوسرا ستارہ اترا، تیسرا ستارہ میری گود میں اترا. جب وہ ستارے اترے تو 3 ستاروں کو تو میں نے گود میں رہنے دیا، چاند کو اپنے سینے سے لگا لیا. چاند کو سینے سے لگا لیا. جناب ثمامہ نے کہا کہ اس کا تو تعبیر کسی صفت سے، صاحب علم سے پتہ کرنی پڑے گی. جو ان کے قبیلے کا بہت بڑا صاحب علم تھا، صفت رکھتا تھا، اس کے بعد لے کر گئے جناب حزام بھی اور جناب ثمامہ بھی اپنا خواب بیان کیا. تو اس نے مخاطب ہو کے حزام سے کہا، حزام مبارک ہو، تمہاری بیٹی ان قریب کسی ایسے شخص کی زوجہ بننے والی ہے جو تمام صفات کمال و اوصاف حسنہ کا مرکز ہوگا.
ہر قسم کی اچھی صفت جس میں پائی جاتی ہوگی، جس کا کوئی کنارہ ہی نہیں ہوگا، انزل ہی نہیں ہوگی، بیٹی ماننے والی ہے۔ اور جو دیکھا ہے چاند ہے اور 3 ستارے ہیں، تو ان کے 4 بیٹے ہوں گے، ایک کو چاند سے تشبیہ دی جائے گی، باقی ستاروں کے مانند ہوں گے، قمر کے مانند ہوں گے۔ یہ قمر بنی ہاشم، یہ خواب دیکھا۔ یا مولانا اظہر حسن زیدی نے ایک اور چیز بیان کی، یہ کب خواب دیکھا؟ اسی رات کو خواب دیکھا ہے زیادہ تر روایتوں میں، جس کی صبح کو جناب عقیل رشتہ لے کر گھر گئے۔ اسی رات کو جناب فاطمہ کلابیہ نے یہ خواب دیکھا اور بیان کیا۔ اور جناب اظہر حسن زیدی جو بیان کرتے ہیں وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ بی بی بیان کرتی ہیں کہ میں نے اپنے خواب میں ایک بی بی کو دیکھا جن کا چہرہ اتنا نورانی تھا کہ نظر نہیں اٹھتی تھی۔ وہ آئیں، مجھے دلہن بنایا اور دلہن بنا کر کہا میں تجھے دلہن کیوں نہ بناؤں کہ تو میرے بیٹے عباس کی ماں بننے والی۔ تو اس طریقے سے بیان کیا۔ صبح جناب عقیل حاضر ہوئے، تشریف لائے، استقبال کیا، سردار عرب ہے، ظاہر بات ہے جو نسب کو پہچانتا ہے وہ ہر شے سے آگاہ ہے، اس کو پتا ہے کون ہے عقیل۔ عزت و احترام سردار آئے، عزت و احترام کے ساتھ جناب لایا کہ بٹھایا، کیا رشتہ لے کے آئے ہیں؟ بولا زہر نصیب کس کا رشتہ ہے؟ تو کہا میرے چھوٹے بھائی علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے۔ یہ سننا تھا، خوشی سے آنسو جاری ہو گئے، کھڑے ہو گئے، میرا یہ نصیب رشتہ لے کے آئے ہیں، میں اسی وقت کرتا ہوں۔ جناب عقیل نے کہا ہم کا طریقہ ہے جا کے بیٹی سے معلوم کیجئے، بیٹی کی رائے لیجئے۔ یہاں پر دیکھیں ہر مقام پر شریعت کو پورا کرنے والوں کا نام ہے محمد، ہر جان جو شریعت کا تقاضا ہے۔ زوجہ کے پاس آئے جناب ثمامہ نے دیکھنا آج بہت خوش ہیں، کہا یہ خوشی کا سبب کیا ہے؟ کہا اتنی بڑی خوشی ہے کہ جو برداشت نہیں کر سکتی، پہلے 2 رکعت نماز شکرانہ ادا کر لی۔ جب نماز شکرانہ ادا کر لی تب بتایا کہ عقیل علی ابن ابی طالب کا رشتہ لے کے آئے ہیں۔ آنسو جاری ہو گئے، کہا ہمارا یہ نصیب جو محمد کا داماد ہو وہ ہمارا داماد بننے والا ہو، ہمارے نصیب ابن ابی طالب کا رشتہ۔ تو کہا مگر مقصد یہ ہے کہ بیٹی سے پوچھوانا ہے۔ تو جب بات گئی تو آپ نے کہا میں نے رات کو ہی خواب بیان کر دیا تھا، کہ میں نے کیا خواب دیکھا تھا، یہ تو میرے خواب کی جیتی جاگتی تعبیر آ رہی ہے۔ اور کیا کہنا جناب فاطمہ کلابیہ کیا تھا، تاریخ میں ایسی کوئی عورت ملتی ہی نہیں ہے، کیونکہ جناب فاطمہ کلابیہ ام البنین فقط امیر المومنین کے صفات و کمالات سے ہی واقف نہ تھیں، آپ کے عزت و شرف سے واقف نہ تھیں، بلکہ جناب بی بی فاطمہ زہرا، کس کو فاطمہ زہرا کہتے ہیں وہ بھی پتا تھا ام البنین کو، کہ فاطمہ زہرا کون ہے، اس کی بھی معرفت رکھتی تھی جناب ام البنین، وہ جانتی تھی کون ہے فاطمہ زہرا۔ دنیا کے عقد زمین پر ہوتے ہیں، فاطمہ زہرا وہ ہیں جن کا عقد عرش الہی پر کیا گیا ہے۔ فاطمہ زہرا وہ ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اگر علی نہ ہو پہ کوئی کفو نہ تھا، وہ ہے فاطمہ زہرا۔ اور یہ بھی جانتی تھی کہ 2 ہی خواتین تاریخ میں ہیں کہ جن کے ہوتے ہوئے شوہر نے دوسرا نکاح نہیں کیا، ایک خدیجۃ الکبریٰ ہے، ایک فاطمہ زہرا ہے۔ یہاں پر علماء لکھتے ہیں، یہی باتیں بہت ایک سینسیٹیو اور بہت جو ٹاپک ہے، لیکن علماء نے لکھا کہ اس میں ایک تو مصلحت الہی تھی، دوسری بات یہ تھی کہ دوسرے نکاح میں شرط ہے عدالت ہے، آپ نکاح دوسرے کر لو، دوسری بیویاں رکھ لو، لیکن کب؟ جب آپ عدالت رکھ سکو آپس کے درمیان۔ تو یہ جانتے تھے ایک جب اتنی عمدہ صفات کے مالک ہو دوسرے کے مقابل میں آ نہیں سکتا، کوئی اس گرد میں آتی ہی نہیں ہے۔
لہٰذا نہ رسول اللہ نے خدیجہ کبریٰ کی زندگی میں عہد کیا. اور کون خدیجہ کبریٰ؟ جب ایک ام المومنین نے کہا آپ کو بہت سی خوبصورت انگلیاں نصیب ہوئی، آپ پھر بھی ان کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کے رسول خلق مجسم ہے، غصہ آ گیا. ارشاد فرمایا خبردار ایسا نہیں کرنا. انہوں نے اس وقت ان کی میری تصدیق کی جب لوگوں نے تکذیب کی تھی. وہ اس وقت ایمان لائیں جب دوسرے کافر تھے. اس وقت انہوں نے مدد کی جب محتاج کرنا چاہتے تھے. اور خدیجہ وہ ہیں کہ جب لوگوں نے مجھے اب پر کہا تو مجھے کوثر عطا فرمائی. خریدے سے خدا نے کوثر مجھے دیا، کیا کہنا سر. اور دوسری فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جانتی تھیں جناب ام البنین فاطمہ زہرا کسے کہا جاتا ہے. یہی وجہ ہے، تاریخ گواہ ہے. اور بھی ازدواج جائیں، پیغمبر امیر المومنین نے اور بھی شادیاں کی. کسی کے لیے یہ وجہ نہیں ملتی، اس طریقہ کا واقعہ نہیں ملتا. جب جناب ام البنین مولا کے اقدس پہ آئی ہیں نا، مولا کے تشریف لائی اور ہوئی ہیں حاضر، تو سب سے پہلے اتر کے در دولت کا بوسہ دیا. اور یہاں پر لکھا ہے کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام دونوں علیل تھے. تشریف لائیں، شہزادے کا بیٹھے، 3 مرتبہ چکر لگا کے حسنین کے گرد اپنے آپ کو تصدق کیا. اور اس کے بعد کہا شہزادوں مجھے اپنی ماں نہیں کہنا، میں تو کنیز بن کے آئی ہوں. یہ مرتبہ ہے جناب فاطمہ کلابیہ کا، جناب ام البنین کا. دوسری ایک بات جو امیر المومنین سے کہی، آپ کا نام بھی فاطمہ تھا، فاطمہ کے لقب سے آپ، تو جناب فاطمہ کلابیہ نے خود کہا کہ مولا میری ایک گزارش ہے، آج سے آپ مجھے فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں، فاطمہ کہہ کر نہ پکاریں. تو راز روایتوں میں کہ امیر المومنین نے خود آپ کو لقب کہیں یا کنیت کہیں ام البنین کی عطا فرمائی تھی، اور ام البنین کہہ کر مخاطب کیا کرتے تھے. یہ مقام ہے. اور 34 ایک اور خصوصیت جناب ام البنین کی یہ ہے جو مخصوص ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ پہ درود بھیجیں محمد و آل محمد پر. جناب مریم کی والدہ گرامی، جب ان کے باپ مانتے جو ان کے خواب میں آیا تھا کہ تم، کیونکہ بیت المقدس کے خدمت کا تعلق تھا، کہ خداوند کریم وہ چیز عطا فرمائے گا کہ جو بیت المقدس کی خدمت کو انجام دے گا. تو جہاں پر انہوں نے دعا کی رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررہ، سورہ مبارکہ آل عمران کی 35ویں آیت ہدایہ. خداوندہ میں نظر کرتی ہوں ما فی بطنی، جو میرے بطن میں جو بچہ ہے اس کو نظر کرتی ہوں. محررہ، محررہ اس کو کہتے تھے جسے دنیا کے کوئی کام جس سے نہ لیے جائیں اس کو مخصوص کر دیا جائے خانہ خدا کی خدمت کے لیے، دنیا کے کاموں سے آزاد فقط خدمت خانہ خدا کے لیے. محررہ میں اس کے لیے وقف کر رہی ہوں. رب انی نظرت لکا ما فی بطنی محررہ، جو میرے بطن میں جو بچہ ہے اس کو نظر کرتی ہوں. کیونکہ اور لوگوں نے کہا تھا جب انہوں نے پوچھا میں کیا کروں تو بتایا گیا تھا کہ نظر مانو، نظر مانو. تو یہ نظر کا سلسلہ اسی امت میں نہیں ہے، پچھلی امت میں بھی موجود تھا نظر کا سلسلہ، یعنی اس میں بھی موجود تھا. تو انہوں نے منت مانی. بیٹا تو ہوا نہیں، بیٹی ہوئی، بیٹی ہوئی جناب مریم سلام اللہ علیہ. ایسی بیٹی ہوئی کیونکہ بیٹیوں کو نہیں کرتے تھے، کبھی نجس ہو جاتی ہیں کبھی پاک ہو جاتی ہیں. تو خداوند کریم نے فرمایا ہم نے انہیں پاک قرار دیا ہے جناب مریم سلام اللہ علیہ. پھر جناب مریم کے بطن سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے. یہ مریم کی منزل ہے. اور یہاں پر ایک اور مقام ہے، 2 مقام پر نظر کا لفظ ملتا ہے. ایک نظر نظر کے معنوں میں ہے، ایک نظر نیاز کے معاملے میں ہے کہ جب جناب فاطمہ جناب ام البنین سلام اللہ علیہا حضرت ابو الفضل عباس باب الہوائی درود بھیجیں محمد و آل محمد.
تو جناب ام البنین نے دعا کی جب حضرت عباس شکم مادر میں تھے، اللہم انی نظرت ما فی بطنی الہ ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام۔ خداوندہ میرے پیٹ میں جو یہ بچہ ہے میں اسے نیاز کرتی ہوں۔ لغت کے اعتبار سے ایک مقام پر نظر ہے اللہ کے لیے ہے، دوسروں جگہ پر ہو ذکر ہو دوسروں کا تو نیاز کے معنوں میں لیا جاتا ہے۔ میں اسے نیاز کر رہی ہوں ابا عبداللہ الحسین ابن علی کے لیے، حسین کے لیے اس کو نیاز کر رہی ہوں۔ یہاں اسی لیے یہاں پر لطیف نکتہ علماء بیان کرتے ہیں، یہی نکلا نظر اللہ ہے نیاز حسین ہے۔ نظر مریم کی ماں نے مانگی تھی، نیاز عباس کی ماں نے مانی ہے، اور شاید یہی یہاں پر نکتہ رکھا کہ تاریخ میں موجود ہے، ابھی نہیں آئندہ تاریخوں میں جانتے ہیں تاریخ کے اعتبار سے کہ ہر امام کی نیاز ہوتی ہے، حضرت عباس کی نیاز نہیں ہوتی، حاضری ہوتی ہے یا نظر ہوتی ہے۔ اس کا سبب یہی ہے عباس خود نیاز حسین ہے تو ان کی حاضری دلائی جائے گی کہ ذات عباس خود نیاز حسین ہے، خود نیاز حسین کی منزل پر ہے۔ اور آخری بات کسے ام البنین کہتے ہیں؟ جب جناب عباس بڑے ہو گئے چلنے لگے، جناب ام البنین نے پوچھا اتحب حسینہ، بیٹا حسین سے محبت ہے؟ بیٹے نے کہا احب حسینہ، ماں میرے دل میں حسین ابن علی سے محبت بھری ہوئی ہے۔ تو ماں نے کہا اس کو بیان تو کرو کیوں ہے محبت؟ تو کہا نہو امامی و اخی، کیونکہ وہ میرے امام بھی ہیں اور اخی بھی ہیں، بھائی بھی ہیں۔ تو یہاں خوش ہونا چاہیے تھا نا کہ بھائی کہہ رہے ہیں، خوش ہونا چاہیے تھا، اور حقیقتاً بھائی ہیں، لیکن یہ امتیاز ہے جناب ام البنین سلام اللہ علیہ کا۔ جناب ام البنین کا امتیاز ہے، جب یہ سنا بھائی کہا خبردار یہ نہ کہنا۔ کیوں نہ کہوں؟ تو ارشاد فرمایا انا و انت و من فی الارض والسماء فدائے قدم ابا عبداللہ الحسین، تو بھی میں بھی جو کچھ آسمان و زمین کے درمیان ہے یہ حسین کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں ہے۔ یہ ہے حسین ابن علی کا مرتبہ، ابا عبداللہ الحسین، یہ ہے جناب ام البنین۔ اور کسے کہتے ہیں ام البنین؟ کس بی بی کا نام ہے ام البنین؟ جناب آیت اللہ طیب آغا الجزائری جناب ام البنین کے توسل سے ایک کتاب فارسی میں انہوں نے لکھی ہے، اس میں ذکر کیا ہے جناب ام البنین سے توسل کا، کہ جو کوئی بھی جناب ام البنین سے توسل کرے اس کی دعا خدا کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور یہاں پر لکھا ہے بیان کرتے ہوئے کہ فقط بیٹا ہی باب الحوائج نہیں ہے، ماں بھی باب الحوائج ہے۔ یہ جناب ام البنین کی منزلت ہے، یہ جناب ام البنین کا مقام و مرتبہ ہے۔ عظمت جناب ام البنین پہ ایک واقعہ، عراق میں شط فرات کا درس لکھا ہوا ہے، انہوں نے لکھا کہ شط فرات کے قریب آبادی تھی، وہاں کا ایک سردار رہنے والا تھا جس کا نام عبد عباس لکھا ہے، عبد عباس اس کا نام تھا۔ وہ اپنے کچھ سردار دوستوں کے ساتھ مدینہ منورہ زیارت رسول اکرم حضرت احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بہت پرانا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ جس زمانے میں یہ رکاوٹیں نہیں تھیں، اللہ کے رسول کی زیارت پہ پہنچے، جب اللہ کے رسول کی زیارت کر لی
اس کے بعد جنت البقیع میں ائمہ طاہرین علیہ الصلاۃ والسلام کی زیارتوں سے مشرف ہوئے۔ جب یہ زیارتیں مکمل ہو گئیں تو آگے جب نکلنے لگے تو ساتھیوں نے کہا کہ یہاں پر ام البنین مادر حضرت عباس کی بھی قبر ہے، وہاں کی بھی ہم زیارت کرتے ہوئے چلے۔ تو اس شخص جس کا نام عبد عباس تھا، اس نے بے رخی کے انداز میں کہا کہ میں تو اب بہت تھک گیا ہوں، میں اب واپس جا رہا ہوں تل میں جہاں پر رہائش تھی، تم لوگ زیارت کر کے آ جاؤ۔ تو یہ افراد گئے، وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اپنی طرف سے بھی اور اس کی طرف سے بھی جو مخصوص زیارت جناب ام البنین ہے وہ پڑھی اور زیارت کر کے ہم واپس آ گئے، واپس آ کے سو گئے۔ جب صبح اٹھے ہیں تو ہم نے دیکھا وہ شخص عبد عباس نظر نہیں آ رہا ہے۔ بہت دیر انتظار کرتے رہے، میرا اور میرا ساتھی اب یہ ارادہ کر رہے تھے کہ باہر جا کے تلاش کریں کہ وہ کہاں پر ہے۔ کیا ایسے میں دروازہ کھلا اور عبد عباس اس شکل میں داخل ہوئے کہ آنکھوں سے آنسو جارے تھے اور اضطراب کا عالم تھا۔ ہم نے پوچھا آپ کہاں چلے گئے تھے؟ کہا تھوڑی دیر مجھے استراحت کرنے دو، پھر میں بیان کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد انہوں نے یہ بیان کیا کہ رات کو تم لوگ تو جناب ام البنین کی زیارت کے لیے چلے گئے تھے، میں نہیں گیا تھا، بے اعتنائی کی تھی، میں رات کو سو گیا، خواب میں دیکھا کہ میں کربلائے معلیٰ میں ہوں، روضہ حضرت عباس میں داخل ہونا چاہتا ہوں، روضہ عباس میں داخل ہونا چاہتا ہوں کہ خدام نے مجھے وہیں روک دیا، خدام نے مجھے وہیں روک دیا۔ تم نے کہا کہ تم مجھے نہیں جانتے، میرا عہدہ کیا ہے، میرا منصب کیا ہے؟ کہا میں جانتا ہوں مگر آپ کو داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ میں نے دوسری مرتبہ پھر، کیونکہ بہت مشہور آدمی تھا، دوسری مرتبہ پھر کہا مجبور ہیں، اجازت نہیں ہے۔ کہا اچھا فقط مجھ پر اتنا احسان کرو کہ جا کر پتہ کر کے آؤ کہ منع کیا کیوں گیا ہے۔ تو وہ شخص کہتا ہے وہ دربان گیا، تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا اور سر جھکا کر کہنے لگا کہ خود ابو الفضل العباس کہتے ہیں اگر وہ میری ماں کی زیارت پہ نہیں گیا ہے تو عباس داخلے کی اجازت نہیں دے گا، عباس کے پاس داخلے کی اجازت نہیں ہے، میری ماں ام البنین کی نہیں گیا، داخلے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں میں بیدار ہوا، عجیب اضطراب تھا، اسی تاریکی میں میں گیا ہوں اور جا کے جناب ام البنین کی قبر پر جا کر گریہ وزاری کر کے کہا بی بی میری خطاؤں کو معاف فرما دیجیے گا، میں بے اعتنائی برتی، کیونکہ ام البنین ہے کون آپ کو پتا ہے؟ ام البنین کے 4 بیٹے تھے، چاروں کو فدا کر دیا حسین ابن علی پر۔ یہی وجہ ہے آج بھی ایران میں اس دن کو شہداء کے گھر والوں کا دن کہہ کے مناتے ہیں، تکریم خاندان شہداء کی طرف منایا جاتا ہے، کیوں کہ یہ حق رکھتا ہے جناب ام البنین کی نسبت سے۔ 13 جمادی الثانی تکریم خاندان شہداء کے طور پر منایا جاتا ہے۔ کس کو کہتے ہیں ام البنین؟ کون ہے ام البنین؟ ام البنین جس کا بیٹا قیامت تک علم بردار ہو اس کی ماں کا نام ام البنین ہے، جس کا بیٹا پردہ زینب ہو اس کی ماں کا نام ام البنین ہے، جس کا سر نوک نیزہ پر اس لیے نہیں ٹھہرتا ہو، جس کا سر نوک نیزہ پر اس لیے نہیں ٹھہرتا ہو کہ کہیں زینب کے کھلے سر پہ نگاہ نہ پڑ جائے، اس کی مربیہ کا نام ام البنین ہے۔ کوئی کیا سمجھے گا مقام ام البنین کو؟ روایتوں میں ہے جب یہ قافلہ مدینے سے جا رہا تھا، مولا نے دیکھا عباس نظر نہیں آتے، علی اکبر سے پوچھا بیٹا تمہارے چچا کہاں ہیں؟
تو کہا بابا ابھی ابھی دادی ام البنین چچا عباس کو لے کر روضہ رسول پہ گئی ہیں، ابھی ابھی روضہ رسول پہ گئی ہیں، حسین ابن علی چلے ہیں۔ جب مولا پہنچے ہیں عجیب منظر دیکھا، عجیب منظر دیکھا، عباس کا ہاتھ تھام کے، عباس کا ہاتھ تھام کے ام البنین نے روضہ رسول پہ، قبر رسول پہ رکھ کے کہا عباس اس قبر پہ ہاتھ رکھ کے مجھ سے وعدہ کر، مجھ سے وعدہ کر کبھی حسین کا ساتھ نہیں چھوڑے۔ یہ خدا نہ خواستہ بے اعتباری نہیں ہے، یہ تاکید ہے، یہ تاکید کی منزل ہے ام البنین۔ اور کسے کہتے ہیں ام البنین پتہ ہے آپ کو؟ باد کربلا، باد کربلا جناب ام البنین کا یہ طریقہ تھا، جنت البقیع میں جاتی تھیں، 4 چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی تھیں، 4 چھوٹی چھوٹی قبریں بناتی تھیں، ان پر 4 بیٹوں کا نام لکھتی تھیں، 4 بیٹوں کا نام لکھتی تھی، پھر اس کے بعد مٹی کو ایک ساتھ کر کے ایک جگہ کر دیتی تھی، ایک قبر بناتی تھی، کہتی تھی یہ میرے حسین کی قبر ہے۔ جب تک جناب ام البنین زندہ رہی ہیں ہمیشہ حسین ابن علی کا ماتم کرتی رہی یہ بیوی۔ اور کون ام البنین پتہ ہے؟ مروان ابن حکم بیان کرتا ہے، ایسا ظالم بیان کرتا ہے کہ میں جنت البقیع کی طرف سے جا رہا تھا، میرے کانوں میں کسی بی بی کے رونے کی آواز آئی، کسی بی بی کے رونے کی صدا آئی، وہ بی بی روتی جاتی تھی اور بار بار کوئی الفاظ کہتے جاتی تھی۔ میں نے غور سے سنا تو وہ بی بی کہہ رہی تھی کاش اے عباس تیرے بازو نہ کاٹے جاتے، میرا حسین بچ جاتا، میرا حسین بچ جاتا۔ یہی وجہ ہے، یہی وجہ ہے جب میرا مولا عباس نے جب صدائے آخر دی ہے نا، سلام آخر کیا ہے نا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، مولا نے کمر کو تھام لیا تھا، کہا تھا بھائی عباس تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی، اور مولا نے عجیب مرثیے کا جملہ کہا ہے، قیامت تک رلانے کے لیے مولا کا یہ جملہ کافی ہے۔ حسین ابن علی نے نہایت مظلومیت کے ساتھ کہا اے بھائی، اے میرے جری، اے میرے غازی، آج تک جو آنکھیں تیرے خوف کی وجہ سے عباس جاگا کرتی تھی، آج سے وہ سو جائیں گی، آج سے بیویاں جاگیں گی، بچے جاگیں گے۔ عباس میرے مولا پہنچے ہیں، روایت کہتی ہے، مقابل بیان کرتے ہیں، مولا کی طرف، مولا جب عباس کی طرف چلے ایک مقام پر رکے، کسی چیز کو اٹھایا، دوسرے مقام پر رکے، کسی تیسری چیز کو اٹھایا، اس طریقے سے مولا، اس طریقے سے مولا عباس کے پاس پہنچے۔ کیا دیکھا عباس نے؟ جب مولا کے قدموں کی چاپ سنی ہے نا، مولا آ گئے، مولا آ گئے۔ مولا فاطمہ کا لال جلتی زمین پہ بیٹھ گیا، عباس کے سر کو اپنے زانوں پر رکھا،
کہا عباس کوئی خواہش ہے تو بیان کرو. کہاں بابا؟ مولا 2 خواہشیں ہیں. پہلی خواہش تو یہ ہے اور ایک وصیت یہ ہے، مولا سید سجاد سے کہہ دیجئے گا جب واپس مدینے جائیں میری ماں کو کہہ دیں عباس نے اپنا وعدہ میری ماں سے پیغام پہنچا دیں عباس نے وعدہ وفا کر دیا جو وعدہ کیا تھا. اور دوسری خواہش یہ ہے مولا جب پیدا ہوا تھا سب سے پہلے آپ کے چہرے کی زیارت کی تھی. خواہش ہے فاطمہ کے لال اب دنیا سے جا رہا ہوں آخری مرتبہ چہرے کی زیارت کرا دیجیے. مولا نے ایک آنکھ سے خون کو صاف کیا، ایک آنکھ سے پیر کو نکالا. وہ عباس نے حسرت سے مولا کی طرف دیکھا، دنیا سے کوچ کر گئے. بس ارباب اعضاء 2 جملوں کی زحمت ہے. جب یہ لٹا ہوا قافلہ واپس مدینے پہنچا جناب ام البنین آئی، ایک ایک سے لپٹ کے روئی، ایک ایک کو پرسا دیا. اور جناب زینب کا یہ طریقہ تھا، روایت بیان کرتی ہیں جب تک زینب مدینے میں رہی نا زینب ہر عید کے دن صبح ہوتے ہی ام البنین کے پاس جاتی تھی، عباس کا پرسا دیتی تھی. ایسے میں جب سب سے مل چکی میرا بیمار امام آگے بڑھا. آگے بڑھ کے میرے بیمار امام نے کہا اے دادی چچا عباس کا ایک پیغام پہنچانا ہے. کہا بیٹا وہ تو غلام تھا، بابا کا ذکر کرو. وہ غلام تھا، آقا ذکر کرو. مجھے اپنے مولا ابا عبداللہ حسین کا بتاؤ. یہ بتاؤ سید الساجدین کہ وقت آخر میرا مولا کیا کیفیت تھی حسین ابن علی کی. یہاں پر 2 جملے اور ایسا جملہ ہے اللہ اکبر. کیا کیفیت تھی؟ تو امام نے کہا دادی میں کیفیت کیا بیان کروں، عالم غربت یہ تھا کہ میری پھوپھی زینب نے رکاب کو تھام کر میرے بابا کو سوار کرایا تھا. یہ سننا تھا. ام البنین نجف کی طرف مڑ گئی. اے والی آپ نے سنا زینب نے حسین کو سوار کرایا، آپ کا عباس کہاں گیا، غازی کہاں گیا؟ یہ سننا تھا. وہ زینب جو خاک پر بیٹھی ہوئی تھی کھڑی ہو گئی کہا اماں میرے وفادار کے لیے ایک لفظ نہ کہنا، آگے نہ کہنا. ارے عباس تو وہ ہے. میں نے راہ شام میں شمر ملون سے یہ الفاظ سنے ہیں. شمر کہتا ہے جب میں نے اپنے نجس ہاتھ حسین ابن علی کی زلفوں میں ڈال کر سر اقدس کو کھینچنا شروع کیا تو حسین کے منہ سے یہی الفاظ نکلے، عباس. الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلبا ینقلبون. خداوندہ ہمارے اس قلیل توسل کو ہم سے قبول فرما، ہمارے گزشتگان و امواج کو رحمت فرما، مرحومین کو جوار 14 معصومین میں جگہ عطا فرما. جو مومنین حج و زیارات کے مشتاق ہیں حج و زیارات سے مشرف فرما. جو مومنین بے روزگار ہیں باعزت روزگار عطا فرما. جو برسر روزگار ہیں روزگار میں ترقی و برکت عطا فرما. جو لاولد ہیں اولاد صالح عطا فرما.
جو صاحب اولاد ہیں صحیح تربیت کرنے کی توفیق عطا فرما، جو بہنوں بیٹیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں بہترین کفو و عنایت فرما، مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات جہاں کہیں بھی آباد ہیں جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ہمارے مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، مراجع الزام کی حفاظت فرما، ظہور امام میں تعجیل فرما، جاور و انصار میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرما۔ 1 مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر صادق علی مہراج سن آف اصغر علی، نور جہان ڈاٹر آف سید صفدر حسین، افتخار علی، سورہ فاتحہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اور ایک ریحانہ رضوی، نسیمہ خاتون اور عروسہ خاتون علیل ہیں، خداوندہ میں صحت کاملہ۔